نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا ممن منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں میں عبادت گاہوں میں دوسروں کو آنے سے روکے ان یذکر فیہا اسمہ اور جو اس بات سے منع کرے کہ اللہ کی عبادت گاہ میں مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے وسعی فی خرابیہا اور ان کی خرابی کی بربادی کی تباہی کی کوشش کرے۔ یہود و نصارہ کا رویہ یہ تھا کہ دونوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کی عبادت گاہ کو برباد کرنے کا موقع ڈھونڈتے رہتے تھے، ایک دوسرے کی عبادت گاہ سے روکتے تھے، اس کو خراب کرتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے۔ اسی پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ شخص جو اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت گاہ سے روکے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی اختیار کرے جس سے وہ عبادت گاہ ویران ہو جائے یا عبادت گاہ کی رونق جو ہے ماند پڑ جائے یا تباہی ہو جائے، تو وہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے، اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، فرمایا کہ ان کے لیے تو بہتر یہ تھا، ان کو تو حق یہ تھا، زیب یہ دیتا تھا کہ وہ اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، خشوع کے ساتھ داخل ہوتے، خوف سے داخل ہوتے۔ اب جنہوں نے ایسا نہیں کیا اور یہ بربادی کی کوشش کی، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر ان کی رسوائی ہوگی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے ایک بڑا عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت گاہ ہے جہاں بھی، تو اس کو تو یہود و نصارہ کے پس منظر میں اللہ نے بات کی۔ اگر ہم اپنے تناظر میں دیکھیں تو مسجد کسی بھی فرقے کی ہو، مسجد ہے، مسجد ظاہر اللہ کے نام پہ بنائی جاتی ہے، نماز بھی وہاں پہ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی کسی بت کے لیے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے ساری ہی مسجدیں قابل احترام ہیں، وہ چاہے کسی فرقے سے منسوب ہو یا نہ ہو۔ تو لیکن اگر مسجد ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے تو اس مسجد کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہودوں نے ایک اور دوسرا کام یہ کیا تھا کہ بیت المقدس تو ایک ہی تھا دونوں کا، دونوں کے اسی کی طرف منہ کرتے تھے، رخ کرتے تھے، یہود بھی نصارہ بھی، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے تقسیم کر لی تھی کہ یہودی یہ جو نصارہ تھے یہ اس کی مشرقی سائڈ کو اپنا قبلہ قرار دیتے تھے، بیت المقدس کی جو مشرق کی سائڈ تھی اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے۔ کیوں سمجھتے تھے؟ کہ وہ سمجھتے کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہاں اعتکاف بیٹھی تھی، مریم علیہ السلام آپ کو معلوم کہ بیت المقدس کی اندر ہی رہتی تھی اور وہیں ان کا حجرہ تھا، ان کا حجرہ جو مشرق کی جانب تھا، تو اس نسبت سے انہوں نے مشرق والی سمت کو اپنا قبلہ قرار دے دیا۔ اب اس کی مخالفت میں یہود نے مغرب والی سمت کو قبلہ قرار دے دیا، حالانکہ بیت المقدس تو ایک ہی ہے، یعنی آپ سمجھیں کعبہ جو ہے، بیت اللہ جو ہے وہ سارا ہی قابل احترام ہے، یعنی خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو ایک فرقہ کہے کہ نہیں یہ سائڈ زیادہ قابل احترام ہے، تو یہ تو ایک نیا ایک فتنہ اور فساد ظاہر برپا ہو جائے گا۔ تو یہود و نصارہ نے یہی کام کیا تھا کہ نصارہ نے مشرقی سمت کو اپنا قبلہ قرار دیا اور یہود نے مغربی سمت کو اپنا قبلہ قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ تو ادھر ہی ہے، یعنی نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں، سب طرف ہے، اللہ تو سب طرف ہے۔ یہ تو تمہاری وحدانیت کے لیے، تمہاری اجتماعیت کے لیے اللہ نے ایک رخ جو ہے مقرر کر دیا ہے،
ورنہ اس سمتوں میں اللہ مقید نہیں ہے، قید نہیں ہے، اللہ ہر طرف ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ اللہ اس سمت میں ہے، اللہ چاروں سمتوں میں ہے۔ یہ سمت جو مقرر کی گئی ہے یہ صرف تمہاری اجتماعیت کے لیے، تاکہ تم میں اتحاد اتفاق پیدا ہو۔ تو یہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ مقرر کیا گیا ہے بیت اللہ، تو بیت اللہ جو ہے وہ ہم کچھ کو نہیں پوجتے، جس طرح ہندو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بیت اللہ کو پوجتے ہیں، قطعاً مسلمان بیت اللہ کو نہیں پوجتے۔ بیت اللہ ہماری نمازوں کا رخ ہے، صرف نمازوں کے رخ کے لیے جگہ مقرر کی گئی ہے۔ ہم اللہ کو پوجتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو مسلمان کبھی بھی تو رخ نہ کرتے۔ تو اس کمرے کو یا اس جگہ کو ہم مسلمان کبھی بھی نہیں پوجتے۔ ہر مسلمان پر یہ بات واضح ہے کہ یہ جگہ صرف ایک نمازوں کی ڈائریکشن ہے، قبلہ ہے۔ وہ ظاہر کسی ایک طرف تو رخ کرنا تھا نا۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں شمال کی طرف کو، لوگ کہتے ہیں شمال کی طرف کیوں کرتے ہیں، جنوب کی طرف جنوب کی طرف، یہ کیوں تو ہمیشہ رہنا تھا، یعنی کیوں کا سوال تو ہمیشہ رہے گا، کسی ایک طرف تو رخ کرنا ہے نا، شمال ہے، جنوب ہے، یا مشرق ہے یا مغرب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس بات کو ذہن میں اپنے کلیئر رکھو کہ بیت اللہ جو ہے یا بیت المقدس جو ہے، یہ اللہ کا جو گھر ہے، یہ کسی خاص سمت میں اللہ مقید نہیں ہے، اللہ چاروں سمتوں میں ہے، ہر طرف ہے۔ جدھر بھی تم منہ کر لو گے ادھر ہی تم اللہ کو پاؤ گے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے، فرض کیا صحرا میں سفر کر رہا ہے اور کوئی اس کو بتانے والا نہیں اور سمت بھی پتہ نہیں چلتی، تو وہاں وہ جدھر بھی رک کر کے نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی۔ وہ کوشش کرے اپنی سی، اگر نہیں پتہ چل سکتا تو اللہ کہتا میں ہر جگہ ہوں، ہر سمت میں ہوں، تو میں اگر یہ رخ معلوم نہ ہو سکے بیت اللہ کا، تو وہاں پھر جس طرح بھی انسان منہ کر کے اپنے اجتہاد سے نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ان اللہ واسع علیم، اللہ ہی بہت ہی بڑی وسعت والے اور بہت بڑا جاننے والا ہے۔ اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ جو ہے کسی ایک جہت کے اندر، کسی ایک سمت کے اندر اللہ محدود ہے۔ اب یہ جو ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی بربادی کے در پہ رہتے تھے، مسلمانوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ فتنہ برپا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ تھم گیا ہے، یعنی شیعہ سنی کی عبادت گاہ کو تباہ کرتے تھے، وہ ان کی عبادت گاہ کو تباہ کرتے تھے۔ تو یہ بڑا عرصہ یہاں پر یہ فتنہ موجود رہا کہ مسجدوں کے اندر بم پھٹتے تھے، امام بارگاہوں کے اندر بم پھٹتے تھے، ایک دوسرے کی عبادت گاہ کو تباہ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ کے نام پہ بنے وہ اللہ ہی کی عبادت گاہ ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے اور احترام کرنا چاہیے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ نے فرمایا کہ اس پر ستم، یہ صرف یہ نہیں، انہوں نے یہی کام نہیں کیا کہ عبادت گاہوں سے لوگوں کو روکا، ان کی بربادی کے در پہ ہوئے، پھر ان کو برباد کیا، بلکہ فرمایا اس سے بڑھ کر ایک اور ستم انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ان نصارہ نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، وہ تو پاک ہے ان سب باتوں سے، اللہ اولاد سے، اللہ بچوں سے، بیوی بچوں سے، اللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے، وہ اللہ ہی خالق ہے، باقی سب تو مخلوق ہے، اس کو کسی اولاد کی حاجت نہیں۔ قل لہ قانتون، جو بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں سارا اسی کا فرما بردار ہے، سارے اسی کے آگے جھکتے ہیں، سارے اسی کی بات مانتے ہیں۔ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ، وہ ساری کی ساری اللہ کے آگے جھکتی، سوائے صرف انسانوں اور جنوں کو اللہ نے یہ اختیار کی دولت دی ہے۔ اب اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان میں سے بے شمار لوگ ہیں جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے، ورنہ باقی ساری مخلوق، شجر بھی، حجر بھی، فرشتے بھی، جو بھی ہیں مخلوقات، وہ ساری کی ساری اللہ کے حضور ہی جھکتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ اللہ بدیع ہے۔ بدیع کسے کہتے ہیں؟ وہ ہستی جو عدم سے وجود میں لائے، یعنی کوئی چیز موجود نہیں ہے، نہ ہونے سے سب کچھ بنا دے۔ انسان جب سب کچھ بناتا ہے تو انسان کچھ چیزوں کی مدد سے بناتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان چیزوں کو جوڑ کر نقشہ بنا کے ان کی مدد سے، کہتے ہیں را میٹیریل ہوتا ہے تو چیز بنتی ہے۔ اللہ کو کسی را میٹیریل کی ضرورت نہیں، اللہ کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بناتا ہے۔ اس کو بدیع کہتے ہیں۔ بدیع وہ ہستی ہوتی ہے جو کچھ نہ ہو سب کچھ بنا دے، اور اس کے لیے بھی کسی تگ و دو کی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، جد و جہد کی ضرورت نہیں پڑتی، ہیلپرز کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈیزائنرز کی ضرورت نہیں پڑتی، کچھ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کسی بات کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ،
تو اللہ صرف یہ فرماتے ہیں کن کہ ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اصل میں اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے، جب ارادہ اللہ کا ہوتا ہے تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ یہ بھی انسانوں کو اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں کن کہتا ہوں اور چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے کیا ہے، ورنہ اللہ کی ہستی اس سے بھی بالا تر ہے، اللہ کی قدرت اس سے بھی بہت بڑی ہے کہ اللہ کو کن کہنے کی بھی حاجت نہیں۔ اللہ جب ارادہ فرمائے، یعنی اللہ کے ایک ارادے سے پوری کائنات وجود میں آ گئی، اور جب اللہ پھر ایک ارادہ کریں گے پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، پھر ایک ارادہ ہوگا پوری کائنات دوبارہ وجود میں آ جائے گی، جنت بھی اور دوزخ بھی، اور انسانوں کو ان کے مقام عطا کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ پہلی ستم انہوں نے یہ کیا کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو برباد کیا، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی تباہی، اور اللہ کو کسی ایک خاص سمت میں قید سمجھ لیا کہ اللہ ادھر ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ ہر سمت میں ہے۔ اور دوسرا ستم انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی اولاد سمجھ لی، اللہ کے بچے سمجھ لیے، اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ فرمایا اللہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے، اللہ کو ان کسی چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ بدیع ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ بنا سکتا ہے، اور انسان سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں بنا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یعنی ہم اگر کچھ بناتے ہیں تو اللہ کے اذن سے بناتے ہیں، اللہ کی منشا مرضی ہوتی ہے تو بناتے ہیں، ورنہ ہمارے سارے ڈیزائن، ہمارے سارے پروگرام، ہماری ساری چیزیں بیکار چلی جاتی ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا اس اللہ کی عبادت کرو جو بدیع السماوات والارض ہے، جو جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے، جو چاہے اپنے لفظ کن سے بنا سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے ارادے سے تخلیق کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی جو ہستی کو سمجھنے کے لیے، یعنی اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تم سمجھو کہ وہ مخلوق سے، اولاد سے، سب چیزوں سے بلند و بالا ہے اور کسی ایک خاص سمت میں قید نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔ ویسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر قائم ہوا۔ اللہ اپنی ہستی کے لحاظ سے عرش پر ہے، لیکن اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ کو ان صفات کی یعنی شعور کے ساتھ اللہ سے انسان کو تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔